الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ایمانی بھائیوں، انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات پیش آ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی کام درپیش ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا راستہ آ جاتا ہے، ایسے موڑ پر کھڑے ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو فیصلہ لینا، ڈیسیزن لینا سمجھ نہیں آتا کہ کیا فیصلہ لیا جائے. تو ایسی صورت میں جہاں پر انسان کنفیوز ہو جائے، جہاں پر انسان کو سمجھ نہ آئے کہ کون سا راستہ اختیار کروں اور کون سا راستہ اختیار نہ کروں، کون سا کام کروں اور کون سا کام نہ کروں، تو ایسی صورت میں شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت بھی یہ بتاتی ہے کہ ایسے وقت دو چیزوں کو اپنانا چاہیے. جن دو چیزوں کی آج بہت کمی پائی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ کمی پائی جا رہی ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اگر وہ کام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یا وہ راستہ ہمارے ذہن میں صحیح طور پر نہیں بیٹھ رہا ہے، ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں دو طریقے اپنائے. پہلا طریقہ ہے استخارہ کرنا. استخارے کے ذریعے سے اس کام کے اچھا یا خراب ہونے کو معلوم کر لیا جائے. البتہ اور دوسرا طریقہ ہے مشورہ کرنا. اور اس آیت کے اندر جو خطبے کے بعد پڑھی گئی، ان دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کام اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں دو باتوں پر عمل کر لو. نمبر 1 پر ہے استخارہ کر لو اور نمبر 2 پر ہے مشورہ کرنا. البتہ استخارے کو چھوڑ دیجئے، وہ الگ بحث ہے، الگ اس کے اوپر کبھی بیان کیا جائے گا. نمبر 1 پر ہے کہ مشورہ کرنا، جس کی آج ہمارے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے. تو مشورہ کرنا کیسا ہے؟ مشورے کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور کس کو دیا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کر رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو جاننے والے، صحابہ کرام سے صحابہ کرام کی تربیت کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. اور اسی مشورے کی اہمیت آج ہمارے گھروں سے، آج ہمارے دلوں سے، آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، جس کی وجہ سے جو فساد برپا ہو رہے ہیں، جو خاندان کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں، جو دوستوں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو پڑوسیوں کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مشورہ نہ کرنا. چاہے مدارس ہو یا مساجد ہو، جہاں پر مشورہ نہیں ہو رہا ہے اس کمیٹی کے اندر اختلافات ہیں، جہاں پر مشورہ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے صدروں کے اندر اختلافات ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشورہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو چھپا کر رکھا. خیر ہے اس کے اندر،
اس کے اندر بھلائی ہے۔ جب انسان مشورہ کر کے کوئی بات طے کرے گا تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گا۔ اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ اب رہی بات کہ مشورہ کس سے کرنا، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر مشورہ کس بات میں کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات ہے کہ مشورہ کس سے کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر ہے مشورہ کس بات کو لے کر کیا جائے گا۔ پہلی بات لیجیے کہ مشورہ کس سے کیا جائے گا۔ مشورہ ہر اس شخص سے کیا جائے گا جس پر آپ کو اعتماد ہے اور جو اس بات کا علم رکھتا ہے، اس کو بصیرت حاصل ہے، اس بارے میں اس کو بصیرت حاصل ہے، اس بارے میں اس کو تجربہ ہے، اس کے بارے میں اس کو علم ہے، ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی دینی معاملہ پیش آ گیا، نماز کے بارے میں کوئی بات آپ کو پوچھنا ہے، روزے کے بارے میں کوئی بات آپ کو پوچھنا ہے، تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ علماء کرام سے مشورہ کریں گے، مفتیان کرام سے مشورہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح علم، صحیح دین کا علم رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء کرام۔ صرف کتابوں کے پڑھنے سے کبھی علم نہیں آتا، صرف کتابوں کو چھانٹنے سے علم نہیں آتا، علم جو آتا ہے مدارس کے اندر 9 سال 10 سال 11 سال لگانے سے علم آتا۔ استاد کی نگرانی میں رہتے ہوئے، استاد کی زیر تربیت میں رہتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو حقیقی علم کہا جاتا ہے، جو سینہ سے سیدھا طالب علم کے سینے میں ہوتا ہے، وہ علم صحیح۔ ورنہ کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو کئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہو جاتا کہ اس کا معنی کیا ہے، آخر یہ بات کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اور یہاں سے اس آیت، البتہ آیت تو چھوڑ دیجیے، ہم جو معمولی سی جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھتے ہیں، ان میں کئی باتیں ایسی آتی ہیں کہ پڑھنے والے کے سیدھا اوپر سے وہ بات چلی جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف، رائٹر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کتابوں سے علم کبھی نہیں آتا، علم آتا ہے استاد کی نگرانی میں رہنے سے، استاد کی تربیت میں رہنے سے علم آتا۔ تو بہرحال اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے ہو، زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، حج کے تعلق سے ہو، تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ علماء کرام سے۔ اور اگر آپ کو کوئی پیٹ میں تکلیف ہے، آپ کے سر میں تکلیف ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ بیماری لگی ہوئی ہے، تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ ڈاکٹر سے یا حکیم سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے اور آپ کو جو ہے کوئی انفیکشن ہو گیا، آپ اگر کسی عالم سے رابطہ کریں اور مشورہ کریں تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، جو اس کا علم رکھتا ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ سر کے درد ہونے پر آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے، اور اسی طرح سے گاڑی کے خراب ہونے پر یا کسی مشین کے خراب ہونے پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اور کسی کے سر میں درد ہو گیا اور وہ انجینئر کے پاس چلا گیا تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا، اور اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ میکینک کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس کو بھی احمق اور بیوقوف کہا جائے گا۔ اسی لیے جو انسان جس کا علم رکھتا ہے اس کا علم اسی سے حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا ایک مرتبہ مجھے کوئی چیز خریدنی تھی اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو باقاعدہ جو اس کا ماہر تھا میں وہ وقت نکال کر عشاء کی نماز کے بعد ان صاحب سے ملاقات کرنے گیا۔ انہوں نے کہا 1 منٹ کا، تو فوراً باہر آ گئے وہ اور آ کر بیٹھے آفس میں، پھر بتایا کہ مولانا یہ مناسب ہے آپ کے۔ تو مجھے ان کی رائے بہت پسند آئی کیونکہ اس کا علم ان کے پاس تھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو ان کی اس رائے پر میں نے عمل بھی کیا، الحمدللہ ابھی تک مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جس کا علم جس کے پاس ہے، اور یاد رکھیے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ مسائل کو بتانے کے لیے ایک جید عالم کا ہونا ضروری ہے۔ ہر اچھی تقریر کرنے والا، ہر لچھے دار تقریر کرنے والا، ہر اچھے سے اچھے قرات کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟
کیونکہ اگر ہم ایک چھوٹی سی نظر مارے اپنے اطراف میں تو کئی مساجد ایسے ہیں جہاں پر حفاظ کرام جو ہے امامت کرتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، حافظ ہوتے، تو ان کو قرآن کریم کے پڑھنے کا علم ہے، لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، حدیث کیا سمجھانی چاہ رہی ہے، اس کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی مسئلہ آ گیا، البتہ جو موٹے موٹے مسائل ہے، وضو ہے یا غسل ہے، تو وہ تو ان کو معلوم ہوتے، ہر امام کو معلوم ہوتے اور معلوم ہونے بھی چاہیے۔ لیکن کوئی بڑا مسئلہ آپ کا پیش آ گیا، میراث کا مسئلہ آ گیا، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ علماء کرام سے جو جید ہیں یا پھر مفتیان کرام سے؟ ان امام صاحب سے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی بات پوچھنے آ جاتا اس کو معلوم ہو کیا نہ ہو، ذہن میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ اس کو بتا دیتا۔ حالانکہ کسی بھی شریعت کی ایک بات کو بتانے کے لیے ایک تو صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ صحیح علم اس کے دل کو مطمئن کرے تب سامنے والے کو بتا سکے۔ اس سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی صاحب مجھ سے پوچھ لیتے نماز کی بات کہ ورنہ ایسا مسئلہ جو میرے علم میں ہوتا میں بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل آپ کو جواب فون پر میں دے دوں گا، کیونکہ اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی۔ لیکن غلط مسئلہ بتا دیے اور سامنے والا اس پر عمل کر لیا تو پھر گنہگار ہو۔ اسی طرح میں چند ماہ پہلے اپنے علاجگاہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولانا میں اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 3 طلاق دے دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غصے کی حالت میں 3 طلاق دے دیا۔ اب میرے علم میں اس بارے میں معلومات موجود تھی تو میں نے ان کو بتائی کہ بھائی کہ غصے کی حالت میں بھی پہلے تو کنٹرول کر لینا چاہیے، اور شریعت نے 3 گولیاں رکھی ہیں، 1 2 3، سیدھا ایک ساتھ 3 وار کبھی نہ کرو۔ غصہ آ جائے تو 1 وار کر دو تاکہ 2 گولیاں باقی رہ سکے۔ تم نے 3 ہی گولیاں نکال دی اور وہ یہ کہنے لگے کہ غصے کی حالت میں کہا ہے، تو کوئی محبت میں اپنی بیوی کو طلاق بولو نا نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتے۔ سامنے والے کو انسان جب مارے گا تو غصے کی حالت میں مارے گا، محبت میں مار دے گا؟ ظاہر سی بات ہے غصے کی حالت میں مارے گا۔ تو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں دے دیا۔ میں نے کہا اس کو مسئلہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ حنفیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اگر غصے کی حالت میں بھی اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں کس کے پاس چلے گئے۔ پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ تمہیں اگر مطمئن نہیں ہے تو کسی اپنے شہر کے کسی ایک عالم جو ذریعہ داری ہیں ان سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے پوچھ لو، چتاپور کے تھے وہ، تو گئے اور پتہ نہیں کس سے مسئلہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں ہو تو بھی طلاق واقع ہوگی، مذاق کی حالت میں ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت تو حقیقت ہے لیکن مذاق بھی حقیقت ہے، اس میں سے ایک نکاح ہے اور ایک طلاق، سمجھ رہے؟ ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، کہ اگر یہ مذاق میں بھی کوئی کر رہا ہے یا حقیقت میں کوئی کر رہا ہے تو حقیقت ہے لیکن مذاق بھی کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے شریعت کے ایسے مسائل میں کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسے کئی لوگ ایسے ہیں آج کے اس دور کے اندر جو میاں بیوی کے لوگوں کے نظر میں اور ان کے ذہنوں کے اعتبار سے یہ لوگ میاں بیوی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ دونوں کیا ہے؟ ناجائز تعلقات چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا لفظ بول دیے ہیں جس سے ان کی طلاق واقع ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی ہے تو پھر ان دونوں کا آپس میں رہنا اور آپس میں صحبت کرنا، ایک ساتھ رہنا، یہ کیا ہے؟ گناہ میں داخل ہوگا۔ اس لیے کیا کرے؟ کبھی بھی غصہ آ جائے تو پھر کنٹرول اپنے ذہن پر رکھے، اپنی زبان پر رکھے۔ کوئی بات اپنی زبان سے اگر ہم کسی کو دوسرے کو بول دیں تو چل جائے گا، لیکن بیوی کو بولیں گے وہاں پر پچھتاوا ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے کیسا ٹائٹ قانون رکھا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی نے 1 طلاق دے دی تو وہ اس کو پیار محبت سے بھی دیکھ لے گا یا اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے گا تو اس کے نکاح میں ریپیٹ آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 2 طلاق دے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر شریعت کہتی 3 طلاق دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ چلی گئی۔ اب شریعت کا ٹائٹ حکم یہ آ گیا کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے، نہ تم نکاح اس سے کر سکتے ہو، نہ تم اس کے ہاتھ پکڑنے سے یا اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے وہ تمہارے نکاح میں آئے گی، بلکہ اگر اس کو نکاح میں لانا ہے تو تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، پھر اس کے ساتھ ایک رات گزارے گی، رات گزارنے
جانے کے بعد اب دوسرے دن اس کا شوہر چاہے تو اس کو طلاق دے دے، اگر طلاق دیتا ہے پھر وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر اس کی نیت بدل گئی، اگر اس کی نیت بدل گئی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو طلاق دینے والا نہیں ہوں، تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتی۔ اس لیے خاص کر بیویوں کے تعلق سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ تر میاں بیوی کا تعلق ایسا رہتا کہ دنیا میں تو رہتا آخرت میں بھی رہتا، صحیح ہے نا؟ دنیا میں تو اللہ جوڑا بنائے، اور جوڑا کب سے بنائے؟ یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب سے جوڑا اللہ نے کیا ہے آسمان میں طے کر دیا تھا، اور ایسا طے کر دیا کہ دنیا میں بھی طے ہے اور آخرت میں جنت کے اندر بھی طے ہے۔ سبحان اللہ، ایسا جوڑا اللہ نے بنایا۔ حالانکہ وہاں پر جنت کے اندر ماں باپ ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، سب ہوں گے، سب کو پہچانتے ہوں گے، آپ سب کو کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم، کیونکہ وہاں پر ایک ہی کلام، جنت کا کلام کیا ہوگا؟ سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ کے والدین آپ کو نظر آ گئے جنت میں، آپ کہیں گے السلام علیکم والد صاحب، السلام علیکم والدہ، وہ بھی وعلیکم السلام کہیں، پہچانتے ہوں گے، لیکن ساتھ نہیں، ساتھ اگر رہیں گے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے ایسا رشتہ مضبوط کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تیرا لباس ہے اور تو اس کا لباس ہے۔ اس طرح سے لباس جو ہوتا ہے، کپڑے، یہ جسم سے الگ نہیں رہتے، 24 گھنٹے جسم سے چپکے رہتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ہے کہ دنیا میں بھی چپکے رہے اور آخرت میں بھی اللہ کیا ہے ان کو جنت کے محل میں جو ہے ایک ساتھ اکٹھا کرے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ مشورہ کس سے کرنا، تو جس کا علم جس کے پاس ہے اس سے مشورہ کرنا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے، علماء کرام ہیں، مفتیان کراموں سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو دنیاوی کوئی معاملہ پیش آیا ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، تو اس لائن کا جو بھی آدمی آپ کی نظر میں صحیح معلوم ہو تو کیا کریں، اس سے مشورہ کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے، اسی کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ جس سے آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ میرے سے مشورہ کر رہے ہیں کسی بات کو لے کر، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں ایک امانت آپ میرے پاس چھوڑ رہے ہیں کہ مولانا میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، میری بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ آ گیا ہے، تو کیا کرنا۔ اب اگر آپ نے میرے پاس ایک مسئلہ بتایا تو اب میں اس کو جو آپ کے لیے مناسب ہوگا وہ نہیں دیکھوں گا، بلکہ جو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں وہ میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا، بھلے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، بھلے آپ کتنی ہی منانے کی کوشش کریں، جیسا کہ ان صاحب نے کہا کہ میں نے غصے میں کہا تھا یا نشے کی حالت میں کہا تھا، اس طرح کی باتیں، تو شریعت اس بات کا اعتبار نہیں کرتی، بلکہ میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے میں کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق واقع ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے، مشورہ کر رہے ہیں کہ مولانا کیا کرنا ہے اس بارے میں، تو میرے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ میں، اگر مجھے اس کا علم ہے تو میں اس کو صحیح مشورہ دوں کہ یہ کرو، آپ ایسا کرو، ایسا کرو۔ اور دوسری ذمہ داری میرے اوپر یہ ہے کہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے اس بات کو میں تیسرے تک نہ پہنچاؤں، نام لے کر، اشارتاً میں کہہ دیا، لیکن نام لے کر، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا کہ 2 سے تیسرے جگہ پر تیسرے کے کان میں یہ بات جائے، تو اس لیے جو مشورہ دے رہا ہے اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو اپنے حد تک محدود رکھے، لوگوں میں عام اور چرچا نہ کرتا ہے۔ اور ایک بات اسی کے اندر، اور ایک بات یہ ہے کہ مشورہ آپ کریں گے تو اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، چھوٹے سے کیسے مشورہ کرنا، یہ نہیں، بلکہ بعض مرتبہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ تقوی کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بڑا ہوتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن عمر میں کیا ہے کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، جو تھوڑا بہت فرق تھا۔ حضرت عباس تھوڑے بڑے تھے آپ علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام ذرا چھوٹے تھے ان سے۔ تو پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ کیا پوچھا؟ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ یہ جو سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے حساب سے کہا تھا۔ تو حضرت عباس نے کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ آپ بڑے ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے، درجے میں مطلب درجے کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ کتنا پیارا جواب، کتنا حکیمانہ جواب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے چھوٹا بھی ہے تو اس سے بھی مشورہ لینے میں شرم آر محسوس نہ کرو۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ضابطے کے لوگ جب تک موجود ہیں ان سے مشورہ کرو، کیونکہ دنیا کے اندر کون بڑا ہے یہ تو ظاہری اعتبار سے بڑے چھوٹے کا فرق ہے، اصل کون بڑا ہے آخرت میں معلوم ہوگا، اصل کون بڑا ہے آخرت میں معلوم ہوگا۔ اسے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ضابطے کے لوگوں سے مشورہ کرو، جب ضابطے کے لوگ ختم ہو جائے تو پھر جو تمہارے برابر کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرو، جب تمہارے برابر کے لوگ بھی ختم ہو جائے تو تمہارے چھوٹوں سے مشورہ کرو، لیکن مشورہ نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک نہیں ان گنت حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کو گھر کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں آپ لوگ، تو ایسی صورت میں کوئی کام آپ کو کرنا ہے گھر کا یا کہیں پر آپ کو جانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 4 بھائی ہیں، دونوں نے مشورہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا، ختم۔ تو دو کہ کیا ہوگا، دونوں کا دل، جو دوسرے 2 ہیں ان کا دل دکھے گا کہ میرے کان میں تو کوئی بات بھی نہیں آئی، والد صاحب نے نہ میرے کانوں میں بات رکھی ہے اور نہ بڑے بھائی صاحب نے کوئی بات رکھی، تو پھر کیا ہوں گے گھر کے اندر اختلافات، اور ایسے اختلافات ہوں گے کہ پھر یہ دونوں بھائی کیا کہیں گے کہ ہماری اس گھر کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے اس گھر کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج ہو رہا ہے، اکثر گھروں کے اندر ہو رہا ہے، مطلب کہ 90% گھروں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس لیے والدین کا حق ہے کہ جب بھی کوئی کام آ جائے بچوں کو بٹھا کر کے مشورہ کرے کہ ایسا ہے کیا کرنا، تو اس میں کسی کا دل نہیں دکھے گا۔ الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر بھی یہی ترتیب بنی ہوئی ہے، کہیں پر جانا بھی ہے کہیں پر تو بھی کیا ہے، رات میں والد صاحب سب کو بٹھا کر مشورہ کرتے ہیں، اگر میں نہیں رہا تو کہیں گے کہ ابھی والد صاحب آئے نہیں ہیں، والد صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری ہے۔ پھر جب تمام بھائی آ جاتے ہیں تب اس بات کو رکھا جاتا۔ اسی وجہ سے آج تک ہم لوگ کیا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر سب خوش ہیں۔ کیوں؟ ایک سنت کو اپنائیں گے تو سوچیے اتنا سکون زندگی کے اندر آ رہا ہے، اگر ساری سنتوں کو اپنائیں گے تو کیسا سکون آئے گا، کیسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر اور گھروں کے اندر برکتیں نازل فرمائیں۔ بہرحال تو چھوٹوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، البتہ اس کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ بزرگان دین ہیں، بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن کوئی ایک عالم ہے یا کوئی مفتی ہے جو کم درجے کا ہے عمر کے اعتبار سے، تو آپ اس سے مسئلہ پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں کہ میں بڑا ہوں، ان سے کیسے مشورہ کروں، لیکن اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اس اعتبار سے آپ پوچھیں گے، مشورہ لیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ عمر میں بڑے ہیں اور آپ کو کوئی کام پیش آیا اور وہ کام کا نالج کسی چھوٹے لڑکے کو ہے جو دنیاوی تعلیم رکھتا، تو اس سے مشورہ لینے میں کبھی شرم محسوس نہ ہو۔ یہ تو ہے پہلے نمبر کی بات۔ اب کس بات میں مشورہ کرنا، دوسرے نمبر کی بات، پہلے تو کس سے مشورہ کرنا یہ بات آ گئی ذہن میں، اب کس بات میں مشورہ کرنا کہ کوئی بھی معاملے میں مشورہ کر سکتے ہیں، ایسی بات میں مشورہ نہ کریں جس کا فیصلہ اٹل ہے۔ ایگزامپل، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کچھ مارنا میں فجر میں نہیں اٹھتا، چلیں گا کیا، اور آپ کو جو ہے کمپنی میں جو ہے نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو فجر میری چلی جاتی، نہیں پڑھے تو چلتا، بعد میں قضا کرنا، نہیں چلتا بھائی، یہ بات مشورے کی نہیں ہے،
بلکہ یہ بات فکر کرنے کی آخرت کی کہ دنیا کے لیے تو میں اتنا بھاگ رہا ہوں اور اللہ کے لیے 10 منٹ مسجد میں نہیں دے سک رہا، رات بھر جاگ رہا ہوں دنیا کے لیے اور فجر کی نماز میں گل ہو جا رہا ہوں۔ تو یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ رمضان آ رہا، روزے رکھنا ہے، گرمی سخت ہے، گھر میں کولر اور اے سی کا انتظام نہیں ہے، تو کیا روزے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیسے چھوڑیں گے؟ شریعت حکم دے رہی ہے، فرض کر رہی ہے، 5 نمازیں فرض ہے عاقل بالغ مرد پر، رمضان کے روزے فرض ہے عاقل بالغ مرد پر، مرد عورت پر، تو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے شریعت کے ایسے احکام جو فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، ان کے بارے میں کبھی مشورہ نہ کرے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے یا نہیں، یا زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیں گے تو چلے گا یا بعد میں دیں گے چلے گا، ایسی باتیں نہ پوچھے کہ جس کا شریعت نے پہلے سے حکم ڈال دیا ہو، سکہ لگ گیا، تھپا لگ گیا، ختم، اس کے بارے میں نہ پوچھے۔ البتہ دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں، نماز میں یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، قرآن پڑھ رہے تھے اس میں یہ لفظ پڑھ لی، یہ ساری باتیں جو ہے پوچھنے کی ہے، پوچھے، لیکن ایسی باتیں جو پہلے سے جس کے اوپر سکہ لگ گیا ہے، ایسی باتیں باتوں کا سوال اور مشورہ نہ کریں۔ یہ دونوں باتیں ہو گئی۔ کیوں؟ اور مشورہ کرنے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لے رہے، میں آپ کو مشورہ دے دیا کہ آپ یہ کام کرو، یہ اچھا ہے آپ کے لیے، بہتر ہے، میری رائے ہے، کیا ہے؟ رائے، فیصلہ نہیں ہے میرا، تو آپ کو اختیار ہے آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہے تو میری بات پر عمل کر بھی سکتے ہیں اور آپ چاہے تو نہیں بھی کر سکتے۔ یہ کس بارے میں؟ دنیاوی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں نہیں۔ شریعت کے معاملے میں جو بات آپ پوچھیں گے مجھ سے، میں شریعت کی روح سے آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر کرنا ہی پڑے گا آپ کو، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن دنیاوی معاملے کے اندر بعض مرتبہ گھروں کے اندر ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی علماء سے رابطہ ضروری ہے ایسی صورت میں بھی، تو پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت مشورہ دینے کے دل میں ذرہ بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے ان کو اس بات کا مشورہ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا، دوسری بات پر عمل کر لیا۔ تو اب میرے دل کے اندر یہ خیال اور خدشہ نہیں آنا چاہیے کہ میری بات پر کیوں عمل نہیں کیا، اب آئندہ سے ان کو کوئی بھی رائے اور مشورہ نہیں دوں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں آنی چاہیے، یہ بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش کیا آیا کہ ایک باندی تھی جس کا نام بریرہ تھا، بعد میں اسلام قبول کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ ایک آقا کے نگرانی میں تھی، باندی تھی، تو پھر جب تک یہ باندی ہوگی، باندی کا حق یہ ہے کہ آقا اس کا مالک ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے اس کا نکاح کر سکتا ہے، شریعت کا یہ قانون ہے۔ تو شریعت کی روح سے یہ باندی تھی، اسلام قبول کر لیا، تب بھی باندھی تھی۔ ان کے آقا نے کیا کیا؟ بریرہ کے آقا نے ان کا نکاح کر دیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مغیث سے حضرت بریرہ کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے چند دن گزرے یا چند ماہ گزرے یا چند سال گزرے، گزرنے کے بعد آقا نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہوتے ہی باندی کے اوپر شریعت کا دوسرا حکم یہ آتا ہے کہ اب یہ باندی نہیں رہی بلکہ یہ آزاد ہو گئی۔ اب آزاد ہو گئی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کے آقا نے جو نکاح اس کے ساتھ کیا تھا، جس شخص کے ساتھ اس کے آقا نے نکاح کیا تھا، اگر یہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے، اگر نہیں چاہتی ہے تو اس کو چھوڑ بھی سکے۔ شریعت کا یہ قانون ہے، غلامی سے ہٹ جائے گی، آزاد ہو جائے گی، تو غلامی کے اندر جس سے نکاح ہوا ہوگا اس شخص کو اپنے نکاح میں برقرار رکھنا چاہے تو رکھ سکتی، آزاد ہونے کے بعد اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی۔ یہ باندی کا جو شریعت کی طرف سے قانون ہے۔ تو جب آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ خوش نہیں تھی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حضرت مغیث کو چھوڑ دوں کیونکہ میں ان سے خوش نہیں ہوں، جو چیز مجھے چاہیے مجھے ان کے پاس وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟
پھر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عشق میں اور ان کی محبت پہ اتنے پاگل ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور حضرت بریرہ آگے ہوتی ہے ان کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیث آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں بریرہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور وہ آزاد ہونے کے بعد اور باندی سے آزاد ہونے کے بعد وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے، تو آپ میرے لیے اس کے سامنے بات کو رکھیں تاکہ وہ میرے نکاح کو نہ توڑے، میرے نکاح میں برقرار رہے۔ تو حضرت بریرہ کو بلایا گیا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آئی۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا، اے بریرہ، کیا وجہ ہے کہ تم حضرت مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں ان سے خوش نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے اور تم سے محبت بھی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ رہو۔ تو حضرت بریرہ کی ذہانت دیکھیے، کیسی ذہانت۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یہ پوچھی کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا فیصلہ ہے یہ آپ کا مشورہ ہے؟ کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول، یہ آپ کی رائے ہے یا آپ کا فیصلہ یا آپ کا حکم ہے؟ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب باندی آزاد ہو جاتی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پہلے نکاح کو برقرار رکھے یا توڑ دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے بریرہ، میرا یہ حکم نہیں ہے، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو مشورہ آپ کا ہے، لیکن فیصلہ میں لوں گی، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف کام کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بھی اپنے چہرے پر کوئی شگن اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ حضرت بریرہ نے اچھا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اختیار ہے، میرا کام تھا مشورہ دینا اور ان کا کام تھا فیصلہ کرنا۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت مغیث کو چھوڑ دوں گی اور کسی دوسرے مرد سے، کسی دوسرے صحابی سے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ فیصلہ ہوا۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں یا آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے کسی بات کو لے کر ڈیسیزن لے رہا، تو ایسی صورت میں کیا کریں، جو اس کے حق میں بہتر ہو دنیاوی اعتبار سے، ایسی جو ہے اس کو رائے دے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا کہ کوئی آپ سے اس بات کو پوچھتا کہ میں اپنی فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کو دینا چاہ رہا ہوں، فلاں لڑکے کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ کی نظر میں وہ لڑکا کیسا ہوتا ہے نا؟ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، انکوائری کرتے کہ دیکھو لڑکے کے اندر کوئی خراب عادت تو نہیں ہے، لڑکی کی چال چلن کیسی ہے، اس کا خاندان دیکھو، ہاں، اس کے بڑے چاچاؤں کو دیکھو، ان کی بچیوں کو دیکھو، نظر مار لو، انکوائری کر لو۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس کوئی انکوائری کے لیے آتا ہے، لڑکی کا مسئلہ ہو یا لڑکے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایمانداری کے ساتھ آتا ہے، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ جو حق بات ہے اس کو بتا دیں۔ اس وقت بعض لوگ کرتے ایسا ہے کہ ہوتی ہے خرابی لیکن یہ اس کا کچھ خاص ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر خرابی ہے تو بھی نہیں بتاتے۔ اور تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، بیڑیاں پیتا ہوگا، سگریٹیں مارتا ہوگا، پھر بھی کیا کہیں گے، وہ بڑا متقی پر رات کو تہجد نہیں چھوڑتا ہے وہ۔ تو ایسے لڑکے سے آپ کی بچی کا نکاح ہو جائے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ایسا رائے اور ایسا مشورہ کسی کو نہ دے، بلکہ اس وقت کیا کریں، بھلے ہی سامنے والے کی برائی ہو جائے۔ یاد رکھیے، شریعت نے اس وقت غیبت کو گناہ نہیں کہا ہے۔ جیسا کہ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی برائی کے بارے میں، اب آپ اس کی برائی سامنے والے لڑکی کے باپ کے سامنے یا اس کے بھائی کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کو غیبت نہیں کہتے۔
شریعت نے معاف کر دیا. کیوں؟ اگر آپ نے اس بات کو چھپایا، یہ سوچا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، کیسے اس کی برائی بیان کرو، یہ برائی نہیں ہے. اگر آپ اس کی برائی کو چھپا رہے ہیں، یہ آپ برائی کام کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس وقت اس کی برائی کو چھپا رہے ہیں تو آپ سامنے والے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ کہ وہ لڑکا خراب ہے، آپ بتا رہے کہ اچھا ہے. ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسا کم ہوتا، زیادہ یہ ہوتا کہ لڑکا اچھا ہوتے بھی کیا ہے، خراب ہے بول دے رہے. کیوں؟ حسد زیادہ بڑھ گیا، بغض عداوتیں دلوں کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، 1000 اس کے اندر خوبیاں ہوں گی، 2000 یہ برائیاں بیان کر دے گا اس کو. اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی لڑکی کا، وہ تو بڑا بدکار لڑکا ہے، بڑا بدبخت لڑکا ہے، جمعہ کی نماز میں بھی نہیں دکھتا ہو. آپ ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، منافق ہے وہ، فاسق ہے، فاجر ہے. ایسی باتیں سامنے والے کے کر دیتے جس کی وجہ سے پھر اس سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے مشورہ اگر آپ سے کوئی لینے آئے تو یہ ایمانداری کے ساتھ آپ بتا دیں. امانت ہے، اور امانت کا حق کیا ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ بتا دیا جائے. جیسا کہ آپ نے میرے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ اس امانت کو اچھی طرح پیک کر کے کہیں سنبھال کر الماری میں رکھ دوں. جب آپ کو ضرورت ہوگی، آپ مانگیں گے، میں دے دوں گا. اسی طرح کوئی بھی آپ سے کوئی رائے اور مشورہ لینے آ رہا ہے تو اس صورت میں جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ بات آپ بتا دیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو اسی لیے کیا کریں میرے بھائیوں، مشورے کو زیادہ اہمیت دیں. جو زیادہ فسادات گھروں کے اندر، جھگڑے، نا اتفاقیاں، بے برکتیاں جو ہو رہی ہیں نا گھروں کے اندر، یہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آ جائے، بڑے سے بڑا کام بھی آ جائے، گھر کے اندر تمام افراد کو جمع کرے، مرد اور خواتین سب بیٹھ کر کے مشورہ کرے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. صرف شادی کے موقع پر نہیں، شادی کے موقع پر بیٹھ کر مشورہ کر یہ کافی نہیں ہے، یہ کرنا ہی ہے. اس کے بعد چھوٹے معاملے بھی آ جائے تو بھی کیا کرے، گھروں کے اندر مشورہ کرے. پھر اس کے بعد جو فیصلہ آ جائے، جو بڑا فیصلہ کر لے، اس کے اوپر سب راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مشورہ کرنا ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے وشاورہم فی الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو ہماری زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی حضرات سنتیں پڑھیں.